अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 30th पारे का आगाज़ करेंगे। उससे पहले एक छोटा-सा फ्रेंडली रिमाइंडर है मेरे तमाम भाइयों के लिए कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लेडीज़ एंड आई होप इंशाल्लाह आप इसकी ज़रूर रिस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज का पारा स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस पूरे सफ़र में मेरे साथ वक़्त जितना मैंने ख़्याल मैं अपने लिए वक़्त निकाल रही थी, उतना ही वो भी मेरे लिए वक़्त निकाल रहे थे, मेरी इस्लाह कर रहे थे। स्पेशली मेरे जो टीचर हैं अभी वो फैसलाबाद से हैं और उनका प्रोफ़ेसर डॉक्टर कारी मोहम्मद रमज़ान नजम बारवी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने जगह-जगह पे मेरी इस्लाह की और मुझे इस सफ़र को मेरे लिए आसान कर दिया। और मेरी ख़ास तौर पे मेरी जो टीचर हैं इफ़्फ़त मकबूल, उनका भी बहुत शुक्रिया जिनसे मैंने शुरू में पढ़ा था और पढ़ भी रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला इनको जज़ाए खैर अता करे और अल्लाह सुब्हाना तआला मुझे अपने टीचर्स के लिए सदका जारिया बनने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। सबसे बड़ी बात मेरी बहन है आलिया वजी पाकिस्तान में उन्होंने बहुत मुझे उन्हीं की वजह से और मेरी एक दोस्त है सीमा आसिफ, मुझे याद है कॉन्स्टेंटली वो मुझे एक ही बात कहती जाती थी कि नहीं तुमने इस दफ़ा दौरा कुरान कराना है, हमने तुमसे पढ़ना है। तो उस वक़्त तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मेरे लिए अल्लाह ने बहुत आसानियाँ की। अल्लाह सुब्हाना तआला उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि बार-बार हमने कुरान में भी पढ़ा कि अच्छे दोस्त क़यामत के दिन कैसे सिफ़ारिश करेंगे और एक-दूसरे को लेके आगे निकल जाएँगे। मेरे घर वालों का स्पेशली मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, जिन्होंने मुझे इतना वक़्त दिया कि मुझे तो कुछ नहीं पता होता था कि मेरा दिन किधर है, रात किधर है, कौन-सा रोज़ा जा रहा है और किस तरह से वक़्त गुज़र रहा है। मुझे सिर्फ़ ये पता था कि मेरे पास एक कुरान है और मैंने इसी को याद करना सारा दिन, उसको अंडरलाइन करना, उसके नोट्स बनाना, उसको देखना, उससे फ़ैमिलियर होना एंड फिर उसको रिकॉर्ड करना और आप लोगों तक पहुँचाना। और अल्लाह सुब्हाना तआला ने इतनी आसानियाँ उसमें कर दी। आप लोगों के जो इनबॉक्स में मैसेजेस होते थे, वो मुझे इतना मेरे में हिम्मत दिलाते रहते थे कि मैंने नेक्स्ट डे के लिए मैं फिर से तैयार होती थी और अल्लाह सुब्हाना तआला से मदद माँगती थी। एंड उन आप सब लोगों का जिन्होंने कुरान सुना और जिन्होंने एक-दूसरे को आगे पहुँचाया और एक-दूसरे से उसको आगे से आगे पहुँचाते रहे। अल्लाह सुब्हाना तआला आप लोगों के लिए भी इसको सदका जारिया कर दे। देखिए हमारी एक छोटी-सी कोशिश से किसी को भी समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह उसी से हम पार हो जाएँगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और अल्लाह सुब्हाना तआला मेरी और आप सब लोगों की दुआएँ जो भी हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह हम पारे का आगाज़ करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला इसमें हमें क्या कहते हैं। देखिए हमने पूरे कुरान में जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक, एक चीज़ जो हमें समझ आती है कि अल्लाह सुब्हाना तआला बार-बार एक चीज़ कहते हैं कि मेरे बंदों को तंग ना करो। और कोई भी देखिए हमने जितनी भी हमने नेकियों की चीज़ें सीखी हैं, क्या सीखा कि नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा ये तो पर्सनली हमारा अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ ताल्लुक होता है और ये तो करना ही करना है ना, ये तो फ़र्ज़ है। फिर दूसरे लेवल पे अल्लाह सुब्हाना तआला जब कहते हैं कि देखो झूठ ना बोलो, चुगली ना लगाओ, किसी को तंग ना करो, नेबर्स का ख्याल रखो, माँ-बाप की इज़्ज़त करो, बहन-भाइयों, हर चीज़ में आप देखें अल्लाह सुब्हाना तआला का एक ही मकसद अंडरनीथ आपको नज़र आएगा कि मेरे बंदों को तंग ना करो। एक छोटा-सा झूठ बोलोगे, किसी ना किसी का उससे भी नुकसान होगा। अल्लाह सुब्हाना तआला किसी बंदे को किसी दूसरे से नुकसान नहीं देना चाहते और उसी लिए अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि छोटी-सी नेकी करोगे, देखो कितने बड़े-बड़े अजर हैं। देखो जन्नत मिलेगी, जन्नतुल फ़िरदौस मिलेगी, उसके दर्जात मिलेंगे। फिर अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मेरे बंदों को तंग करोगे, तो फिर तुम्हें देखो मैं सज़ा भी देने का हक रखता हूँ, मैं तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ। तुम्हारे नामा-ए-अमाल से अल्लाह सुब्हाना तआला डराते हैं, वक़्त से डराते हैं कि तुम्हारा एक-एक लम्हा काउंट हो रहा है, तुम्हारे एक-एक लम्हे को मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तो बेसिकली ये है कि अगर हमें ये एक चीज़ की समझ आ जाए कि कौन मेरा मालिक है, अल्लाह कौन है, मेरा रब कौन है जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, तो फिर बहुत चीज़ें हमारी इंशाअल्लाह आसान हो जाती हैं और हम अल्लाह सुब्हाना तआला से मोहब्बत करने लगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है और फिर वही रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें अल्लाह सुब्हाना तआला तक ले जाता है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमारी मोहब्बतें कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब देखते हैं कि हमें 30th पारे में, अब ये इतना खूबसूरत पारा है कि जिसे मैं आज पढ़ूँगी ना, आप देखिए कि मेरा दिल चाह रहा है
کہ जैसे मैं पूरी अरबी भी साथ पढूँ और तर्जुमा भी साथ पढूँ, और उसमें जो मोहब्बत होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन क्योंकि वक़्त इतना कम होता है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग भी डेफ़िनेटली, रमज़ान भी है, आप लोग अपनी इबादतें भी कर रहे हैं, उसमें आप सुन भी रहे होते हैं, कि 1 घंटे के अंदर या थोड़ा-सा ऊपर भी टाइम चला जाता है कि मैं एक पारा आपको सुना दूँ। आज भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और आखिर में एक छोटी-सी दुआ भी करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना तआला इस पूरे कुरान के सफ़र में जो कुछ हमने कोशिश की है उसको कबूल कर ले और हमारे लिए आसानियाँ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब सूरत 30th पारे की पहली सूरत है सूरत नबा, और सूरत नबा जो है ये मक्की सूरा है, इसमें 40 आयात हैं और 2 रुकू हैं। और हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अम्मा यतसालून, कि ये लोग जो हैं ये किस चीज़ के बारे में तुझसे सवाल करते हैं, अनिन नबाइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में, जो डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछते थे ना। अब हम इंशाल्लाह 30th पारे का आगाज़ करते हैं सूरत नबा से। पहले दुआ कर लेते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन या इलाही आमीन। सूरत नबा जो है ये मक्की सूरा है, इसमें 40 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अम्मा यतसाअलून, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ-गिछ कर रहे हैं, अनिन नबाइल अज़ीम, कि उस बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, यकीनन ये अभी जान लेंगे, फिर बिल यकीन इन्हें सबको मालूम हो जाएगा, क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बनाया और क्या हमने पहाड़ों को मेखों वाला नहीं बनाया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, व जअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया, और रात को हमने पर्दा बनाया, और दिन के वक्त को हमने तुम्हारे लिए रोजगार का वक्त बना दिया, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए, और एक चमकता हुआ रोशन चिराग सूरज पैदा किया, और बदलियों से हमने बकसरत पानी बहाया, और ताकि इससे अनाज और सब्जा उगाएं और घने बाग भी उगाए। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इन्न यौमल फस्ल काना मीक़ाता, कि बेशक फैसले का दिन तो होकर रहने वाला है। और क्या होगा उस दिन, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिस दिन के सूर फूका जाएगा, फिर तुम फ़ौज दर फ़ौज चले आओगे। व फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, और आसमान खोल दिए जाएंगे और उसमें दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे, और पहाड़ चलाए जाएंगे, बस वो सराब हो जाएंगे। बेशक दोज़ख घाट में है, सरकशों का ठिकाना वही है, और उसमें वो लाबिथीन फीहा अहक़ाबा, अल्लाहु अकबर, और वो उसमें मुद्दतों पड़े रहेंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उनके साथ वहां पे क्या होगा, ला यज़ूक़ूना फीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीमम व गस्साका जज़ाअम विफ़ाका, कि जो ना तो वहां पे उनको कोई खुनकी का मजा चखेंगे और ना ही उनको पानी दिया जाएगा, सिवाय गर्म पानी के और बहती पीप पीप के, और उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और इन्हें तो हिसाब की तवक्को ही ना थी। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो हमारी आयात को तो बिल्कुल ही झुठला देते थे। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, कि हमने तो हर चीज को उनके लिए लिख लिया था। अब तुम अपने किए का मजा चखो, हम तुम्हारे अजाब को बढ़ाते रहेंगे, यकीनन परहेजगारों के लिए तो कामयाबी है। बागात हैं और अंगूर है, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम इन लोगों में शामिल कर दे। और नौजवान कवारी हम उम्र औरतें वहां पे होंगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो छलकते हुए जाम शराब है, वहां ना तो वो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना झूठी बातें सुनेंगे। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह कहते हैं कि इनको तेरे रब की तरफ से इनके नेक अमाल का ये बदला मिलेगा जो काफी बड़ा इनाम होगा। और रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा रहमान ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इस रब की तरफ से मिलेगा
کہ جو آسمان اور زمین کا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ اکبر، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الیوم الحق، کہ یہ حق دن ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو بس اب جو چاہے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنے نیک اعمال کے ساتھ ٹھکانہ بنا لے گا۔ اور پھر آخر میں سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا ہے۔ جس دن انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت ہی۔ اب دیکھیے اگلی سورت میں، سورت نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ سورت نازیات مکی سورہ ہے، اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیر کر پھرنے والوں کی قسم۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پارے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت دفعہ قسمیں کھاتے ہیں، اور کیوں کھاتے ہیں اس کی وجہ کیا کہ قیامت کا دن ہو کے رہنے والا ہے۔ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیریں کرنے والوں کی قسم، اور کیوں قسم ہے کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والی، اس کے پیچھے آئے گی قلوب یومئذ واجفہ۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے، کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تو قولو، کہو ان کو تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تو پھر لوٹنا بڑا نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوی۔ یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ کیا وہ مقام ہوگا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی جب رب نے ان کو پکارا۔ اللہ اکبر، کہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اسے ڈرنے لگے۔ بس ایسی بڑی نشانی دکھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا اور دوڑ دھوپ کرنے لگا، پھر سب کو جمع کر کے پکارا اور کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں کیا تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاخذہ اللہ نقال الاخرۃ والاولی، تو سب سے بلند و بالا اللہ ہی ہے، اور اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرفتار کر لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے آسمان سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی بلندی، آسمان کی بلندی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھونا کر دیا، اس میں پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ بس جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور جب یہ بڑی آفت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَى، اللہ اکبر، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی،
होगी फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, तो उसका ठिकाना दोज़ख होगा। किसका होगा? जिसने इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी होगी, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये सभी कह सकते हैं कि हम अपने रब के सामने खड़े होने से बहुत डरते हैं और अपने नफ्स की ख्वाहिश से रोका होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको खुशखबरी क्या देंगे? फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, कि उसका ठिकाना जन्नत है। लोग आपसे क़यामत के वक्त के आने के दरियाफ्त करते हैं, आप इनसे बयान कर दीजिए कि इसका इल्म तो इसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है, आप तो सिर्फ डराते रहते हैं। और आप डराते रहें लोगों को और उनको आगाह करते रहें कि किस चीज़ से, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की है। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिस रोज़ ये से देख लेंगे और वो ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का एक हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही दुनिया में रहे। बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब देखिए नेक्स्ट सूरत हम पढ़ते हैं, सूरत आबसा। सूरत आबसा मक्की सूरत है, इसमें 42 आयात हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आबसा व तवल्ला। देखिए इस सूरह में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, उनको भी बयान कर दिया और कितनी खूबसूरती से बयान किया कि कहा कि क्या वो अल्लाह का बंदा था ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, अंधे थे वो सहाबी, आके उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त क्योंकि वफद बैठे हुए थे और उनको ये था कि वो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई बात बता रहे थे, तो ये तो मदीना के रहने वाले थे, तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन उनके चेहरे का था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी मना कर दिया। तो आज हम अपने जरा एक्सप्रेशन देखें कि हम लोगों के साथ जब कभी बात करते हैं जो हमसे ज़रा नीचे होते हैं या जिनको हम इतनी अहमियत नहीं देते, तो फिर उस वक़्त हमारा मामला, और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके थ्रू जो हमें समझा रहे हैं, अल्लाह करे कि ये पैगाम हमारे दिलों पे उतर आए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, कि वो तोशरो हुआ और मुंह मोड़ लिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक नबी ना आया। तुझे क्या खबर, शायद कि वो ज्यादा सुनने वाला होता या नसीहत सुनता और उसको नसीहत फायदा देती। जो बेपरवाही करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो बेपरवाही करता है उसको, उसकी तरफ तो तेरी पूरी तवज्जो है, हालांकि इसके ना सुनाने पर तुझे कोई इल्जाम नहीं है। और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आया और वो दौड़ भी रहा था तो उससे तूने बेरुखी की, ये ठीक नहीं है। कुरान तो नसीहत की चीज है, जो चाहे इससे नसीहत ले, ये तो पुरअज़म सहीफों में है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कुतिलल इंसानु मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा, कि कितनी अजीब बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह की मार इंसान पर कि कैसा ना शुक्र है। इसे अल्लाह ने आखिर किस चीज से पैदा किया? इसे एक नुतफे से, फिर अंदाजे पर रखा इसको, फिर इसका रास्ता आसान बनाया, फिर इसे मौत दी और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो कब्र में दफन कर दिया गया। फिर जब चाहेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जिंदा करेगा, हरगिज नहीं, उसने अब तक अल्लाह के हुक्म की बजावरी नहीं की है। इंसान को चाहिए कि अपने खाने को तो देखे कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर जमीन को फाड़ दिया, फिर इसमें से अनाज उगाया और अंगूर और तरकारी, जैतून और खजूर और गुंजान बाग पैदा किए और मेवे और घास और चारा उगाया तुम्हारे इस्तेमाल और फायदे के लिए और तुम्हारे चौपाओं के लिए। फिर जबकि कान बहरे कर देने वाली क़यामत आ जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, कि जिस दिन क़यामत आ जाएगी, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ बता दिया है कि उस दिन जिस दिन कान बहरा कर देने वाली क़यामत आ जाएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपने घर वालों से भागेगा। उनमें से हर एक को इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अपनी फिक्र दामनगिर हो जाएगी, जो उसके अपने लिए काफी होगी। और आखिर में सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे जो हंसते हुए शादाब और हशाश बशाश होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे जिन पर स्याही चढ़ी होगी, और ये काफिर बदकरदार लोग होंगे। अल्लाह अकबर। देखिए आखिरी सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे नक्शे बयान कर रहे हैं दोज़ख और जन्नत के। ऐसे लगता है कि हम जन्नतों के बागों में साथ साथ जा रहे हैं, हमें वो नजर आ रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो बुरे लोग हैं तो देखो दोज़ख में ऐसे अजाब होंगे, रब
रब्बना ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे लोगों में ना रखे और ऐसे लोगों में रखे जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे जो सूरत है तकवीर, बहुत खूबसूरत सूरत है। देखें, सूरत मक्की सूरह है, इसमें 29 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़्शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। देखिए अब दोज़ख, अल्लाह सुब्हानहू व तआला डे ऑफ जजमेंट जो है उसकी बात करते हैं। व इज़न नजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत, अल्लाह अकबर। और जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, और जब 10 माह की हामला ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगी, और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, जब जानें जिस्मों से मिला दी जाएंगी, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि वो किस गुनाह की वजह से कत्ल हुई, और जब नामा अमाल खोल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस दिन क्या होगा, जब नामा अमाल खुल जाएंगे, कि जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी, और जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, और जब जन्नत जो है वो नजदीक कर दी जाएगी, तो उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कुछ वो लेकर आया होगा। मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वालों की, चलने फिरने वालों की, छुपने वाले सितारों की, और रात की जब वो जाने लगे, और सुबह की जब वो चमकने लगे। यकीनन ये एक बुजुर्ग रसूल का कहा हुआ है जो कुव्वत वाला है। अर्श, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अर्श वाले अल्लाह के नजदीक बड़ा बुलंद मर्तबा है, और जिसकी आसमान में अतात की जाती है, और वो अमीन है। कि तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है, वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। और उसने इस फरिश्ते को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, आसमान के खुले किनारे पर पहले भी देखा, और ये गायब की बातों को बताने में बखीली नहीं करता। ये कुरान मजीद शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, बल्कि तुम कहाँ जा रहे हो, फ़ाइना तज़हबून, तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। ये तो तमाम जहान वालों की तरफ से एक नसीहत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तमाम जहान वाले रब की तरफ से नसीहत है, बिलखुसूस उसके लिए जो तुमसे सीधी राह पे चलना चाहता है। जिसने इरादा कर लिया ना इस सूरह कुरान में कि मैं सीधी राह पे चलूंगी, तो वो सीधी राह ये कुरान ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया इसमें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत के आखिर में कहते हैं कि तुम बगैर परवरदिगार आलम के चाहने के कुछ भी नहीं चाह सकते हो। अल्लाह से इरादे कर लो, अल्लाह से वादे कर लो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं, हमारी नीयत, हमारे दिल के इखलास को कबूल कर ले, आमीन। अब सूरत इन्फितार है, और सूरत इन्फितार मक्की सूरह है, इसमें 19 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़्ज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन ततरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व मा क़द्दमत व अख़रत। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे झड़ जाएंगे, जब समंदर बह निकलेंगे, और जब कब्रें शक करके उखाड़ दी जाएंगी, इस वक्त हर शख्स अपने आगे भेजे हुए और पीछे छोड़ आए हुए अपने तमाम अमाल को मालूम कर लेगा। ए इंसान, तुझे अपने रब्बे करीम के किस चीज ने बहका दिया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि तुझे तेरे रब्बे करीम से किसने बहका दिया है। और अब आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरत के आखिर में, और यकीनन बदकार लोग दोज़ख में होंगे, बदले वाले दिन इसमें जाएंगे, और इससे कभी गायब नहीं होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, कि तुझे क्या पता है, तुझे क्या खबर के बदले का दिन क्या होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मैं तुझे फिर यही कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम कि जज़ा और सज़ा का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सिन लिनफ्सिन शैया, कि जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी भी तरह का मुख्तार नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन तमाम अमर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही हाथ में होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुल मुख्तार होंगे, आमीन सुमामीन। अब देखिए कि अगली सूरत में, सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्की सूरह है, इसमें 36 आयात हैं। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए कि जब लोगों से नाप तोल कर लेते हैं तो पूरा नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है? और इस अजीम दिन के लिए वो नहीं डरते हैं जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है। अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या मालूम कि सिजीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं। इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से निकलने वाला और गुनाहगार होता है। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, कौला कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यूं नहीं बल्कि इनके दिलों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनकी अमाल की वजह से जंग लग गया है। अब फिर अल्लाह कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, ये लोग इस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। फिर कह दिया जाएगा कि यही है वो जहन्नम जिसको तुम झुटलाते थे। यकीनन यकीनन नेककारों के नामा अमल इल्लीयीन में होंगे। अल्लाह करे, देखिए दुआ कीजिए साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल हो जाए। तुझे क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है, मुकर्रर फरिश्ते इसका मुशाहिदा करते हैं। यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, मसैरियों पर बैठे देख रहे होंगे तो इनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी को पहचान लेगा। ये लोग सर बमुहर खालिश शराब पिलाए जाएंगे जिस पर मुश्क की मुहर होगी, खितामुहु मिस्क वफी ज़ालिका फलयतनाफिसिल मुतनाफिसून। और सबकत ले जाने वाले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उस दिन सबकत ले जाएंगे। व मिजाजुहु मिन तस्नीम, अल्लाह अकबर, इसकी अमेज़श जो है तस्नीम की होगी। और अल्लाह कहते हैं कि यानी वो चश्मे जिसका पानी मुकर्रब लोग पिएंगे। गुनाहगार लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे दुनिया में। देखिए हंसी नहीं उड़ाते हैं, किसी को देखते हैं देखो ये तो मौलवी है, ये तो फनाटिक है, इसको देखो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, ये तो डरावना लग रहा है, ये तो कैसे कैसे नाम देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि गुनाहगार लोग उधर क़यामत के दिन जो दुनिया में ऐसे थे, ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे और इनके पास से गुजरते हुए आपस में आंखों से इशारे करते थे, जरा देखो इन लोगों को। और जब अपने वालों की तरफ लौटते थे तो दिल लगियां करते थे, और जब इन्हें देखते तो कहते यकीनन ये लोग गुमराह और बेराह रवी में हैं। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये इन पर पासबां बनाकर तो नहीं भेजे गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये लोग जो मजाक उड़ाते थे ना, इनको तो मैंने नहीं बना के ऐसे भेजा कि उन पे दरोगे बन जाए। बस आज ईमान वाले इन काफरों पर हंसेंगे, तख्ते पर बैठे देख रहे होंगे कि अब इन मुनकरों ने जैसा ये करते थे क्या पूरा पूरा बदला पा लिया। हल सुव्विबल कुफ्फारु मा कानू यफलून, और उनको दिल को तसल्ली हो जाएगी कि देखिए हमारा मजाक उड़ाते थे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन सब बदले बराबर कर देंगे। जिनका दिल आज इस दुनिया में दुखाते हैं ना, कभी किसी ईमान वाले को कभी ना दुखाइएगा। ये देख लीजिएगा कि अल्लाह के वो बड़े नजदीक बंदे होते हैं। हम तो मजाक में कुछ भी कह देते हैं ना, लेकिन अगर उनका दिल दुख गया तो वो अल्लाह का दिल दुख जाएगा। तो इसलिए कभी तौबा कर लें आज के बाद कि किसी ईमान वाले का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उनको तख्तों पे बिठा के और उनका मजाक उड़ा के बता देंगे कि देख लो आज तुम इनका कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। अब देखिए सूरत इंशाल्लाह इंशिकाक पढ़ते हैं जो मक्की सूरा है, जिसमें 25 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आगे सूरतें ऐसी आती है क़यामत का वाक़या पढ़ के तो दिल बैठ सा जाता है। जैसे एक पहले एक जैसे होता है ना कि माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली जन्नत की भी बातें हैं, जन्नत की बातें पढ़ के तो बहुत दिल को तसल्ली होती है। लेकिन जब दोज़ख की बात पढ़ते हैं तो दिल बहुत उदास हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इज़्ज़स समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। अब देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह बताते हैं कि जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा और उसको ये लायक भी है।
اور آسمان کو یہ لائق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. وہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو پورا آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ فِيهَا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو زمین ہے وہ ساری پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگا کے سن رہی ہوگی، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وہ کر دے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لائق بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے. یہ ہم ہی بندے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے اللہ کے حکم پڑھ کے پھر ہم ویسے کہ رمضان نے جانا ہے تو ہماری عادتیں پھر ویسی ہو جانی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی اطاعت ذرا دیکھیے اس میں کہ اللہ ایک حکم دے گا پورا آسمان پھٹ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے گا تو پوری زمین کا کیا حال ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الانسان انکا کادح انکا کادح الی ربک قدحا فملاقی. کتنا خوبصورت بات ہے کہ انسان تو اپنے رب سے ملاقات تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتا رہے. بس فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا. آمین یا رب العالمین. ہم ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ان کا حساب تو اللہ بڑی آسانی سے لے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی سے بھاگے آئے گا. کیوں بھاگ آئے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ کیوں بھاگا آئے گا خوشی کے ساتھ؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نیکیوں کے کام کرتا تھا. جیسے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، جیسے بچے نہیں شوق سے بھاگتے کہ ماما میں پاس ہو گیا، بالکل وہی حال ہوگا کہ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی سے بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. اب دوسری بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا. یہ شخص اپنے گھر والوں میں دنیا کی زندگی میں خوشی سے جاتا تھا. کین یو امیجن؟ وہ دیکھیں جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا تھا کیا تھا کہ وہ دنیا میں اپنی گھر والوں کی طرف کیسے جاتا تھا. اور یہ مقابلہ کر کے دیکھیے کہ یہ خوشی سے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا. دیکھیے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا نا اپنی فیملی کے لیے، تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ میرے بچے کون سی کیا کر رہے ہیں، دنیا میں گم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، نماز پڑھیں کہ نہیں، نیکی کا کام کریں کہ نہیں، میری بیوی کس حال میں ہے، وہ کس حال میں گھر سے باہر نکلتی ہے. تو یہ سارا کچھ وہ تو دنیا میں بے خبر اپنے گھر میں آ کے مزے سے گپیں مار رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پھر اگلے دن کام پہ چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ موت کو بلانے لگیں گے اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. یہ انسان کیوں ایسا کرے گا کہ گھر والوں میں دنیا میں خوشی سے آتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کوئی نہیں جانا. کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے. اللہ نے تو پورے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھائی، اور اس کی جمع کردہ تمام چیزوں کی قسم، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے. یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو. آپ دیکھیں خوشخبری کس میں سناتے ہیں؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، یہ تانا جیسے دیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو المناک عذابوں کی خوشخبری دے دو. ہاں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بے شمار اور نہ ختم ہونے والے اجر میں ہوں گے. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے. اب دیکھیں اگلی سورت پڑھتے ہیں، سورت بروج. سورت بروج مکی سورت ہے اور اس میں 22 آیات ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے.
जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, कि बुर्जों वाले आसमान की कसम, वादे किए हुए दिन की कसम, हाजिर होने वाली और हाजिर किए जाने वाली की कसम, कि खंदकों वाले हलाक कर दिए जाएंगे। वो एक आग थी ईंधन वाली, जबकि वो लोग इसके आसपास बैठे थे और मुसलमान के साथ जो कर रहे थे उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसको अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। ये लोग इन मुसलमानों को किसी और गुनाह के बदले में नहीं, बल्कि सिवाय इसलिए कि वो अल्लाह गालिब हिकमत वाले की पर ईमान लाए, इसलिए सजा दे रहे थे। और फिर अल्लाह कहते हैं कि जिस दिन जिसके लिए आसमान और जमीन का मुल्क है, बादशाही अल्लाह की है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तो हर चीज है, अल्लाह हर चीज को जानता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सिताया फिर तौबा भी ना की तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो जलने का अजाब है। बेशक ईमान कबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए ये बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये बड़ी कामयाबी है। यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, और वो पहली मर्तबा भी उसने पैदा किया, वो दोबारा भी वही पैदा करेगा। वहुवल गफूरुल वदूद, वदूद मेरा बहुत फेवरेट अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। और हम इसी नाम के से वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ चिपक जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन आपका तो नाम ही वदूद है, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो गुनाहगार ऐसे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब कब हमसे गलती हो जाती है। आप अपने इस नाम की खातिर, आप इस नाम की वजह से हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अर्श का मालिक, अजमत वाला, जो चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो कर गुजरता है। और आखिर में सूरत के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुझे लश्करों की खबर भी मिली है, यानी फरौन और समूद की, कुछ नहीं बल्कि काफिर तो जुटलाने में पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरह से घेरे में लिए हुए है। बल्कि ये कुरान तो बड़ी शानों वाला है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिन महफूज, और वो लौहे महफूज में है। अल्लाह अकबर। और अब सूरत तारिक जो है वो मक्की सूरत है, इसमें 17 आयात हैं। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक। अल्लाह कहते हैं कि कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमदार होने वाली चीज क्या है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो एक रोशन सितारा है, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता न हो। इंसान को देखना चाहिए कि वो आखिर किस चीज से पैदा हुआ है। वो तो एक छलकते हुए पानी से, उछलते हुए पानी से पैदा किया गया, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। बेशक वो इसे फेर लाने पर कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुदरत रखते हैं। जिस दिन पोशीदा भेदों को जान पड़ताल कर ली जाएगी तो ना होगा इसके पास कुछ और कोई मददगार जो इंसान की कोई मदद करे सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरत के एंड में फिर कहते हैं कि बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम, बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है। ये हंसी और बेफायदा बात नहीं है, अलबत्ता काफिर दाव घाट में है और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ, तो काफिरों को मोहलत दे, इन्हें थोड़े दिन छोड़ दे। अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरत के आखिर में, और यकीनन बदकार लोग दोज़ख में होंगे, बदले वाले दिन इसमें जाएंगे और इससे कभी गायब नहीं होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, कि तुझे क्या पता है, तुझे क्या खबर के बदले का दिन क्या होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं तुझे फिर यही कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम कि जज़ा और सजा का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सिन लिनफ्सिन शैया, कि जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी भी तरह का मुख्तार नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन तमाम अमर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही हाथ में होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुल मुख्तार होंगे। आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि अगली सूरत में, सूरत मुतफ्फिफीन मक्की सूरा है, इसमें 36 आयात हैं। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए कि जब लोगों से नाप तोल कर लेते हैं तो पूरा नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है? और इस अजीम दिन के लिए वो नहीं डरते हैं जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है। अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या मालूम कि सिजीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं। इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से निकलने वाला और गुनाहगार होता है। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, कौला कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यूं नहीं बल्कि इनके दिलों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इनकी अमाल की वजह से जंग लग गया है। अब फिर अल्लाह कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, ये लोग इस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। फिर कह दिया जाएगा कि यही है वो जहन्नम जिसको तुम झुटलाते थे। यकीनन यकीनन नेककारों के नामा अमल इल्लीयीन में होंगे। अल्लाह करे, देखिए दुआ कीजिए साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल हो जाए। तुझे क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है, मुकर्रर फरिश्ते इसका मुशाहिदा करते हैं। यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, मसैरियों पर बैठे देख रहे होंगे तो इनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी को पहचान लेगा। ये लोग सरबमोहर खालिश शराब पिलाए जाएंगे जिसमें मुश्क की मोहर होगी, खितामुहु मिस्क वफी ज़ालिका फलयतनाफिसिल मुतनाफिसून। और सबकत ले जाने वाले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उस दिन सबकत ले जाएंगे। व मिजाजुहु मिन तस्नीम, अल्लाह अकबर, इसकी अमेज़श जो है तस्नीम की होगी। और अल्लाह कहते हैं कि यानी वो चश्मे जिसका पानी मुकर्रब लोग पिएंगे। गुनाहगार लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे दुनिया में। देखिए हंसी नहीं उड़ाते हैं, किसी को देखते हैं देखो ये तो मौलवी है, ये तो फनाटिक है, इसको देखो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, ये तो डरावना लग रहा है, ये तो कैसे कैसे नाम देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि गुनाहगार लोग उधर क़यामत के दिन जो दुनिया में ऐसे थे, ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे और इनके पास से गुजरते हुए आपस में आंखों से इशारे करते थे, जरा देखो इन लोगों को। और जब अपने वालों की तरफ लौटते थे तो दिल लगियां करते थे, और जब इन्हें देखते तो कहते यकीनन ये लोग गुमराह और बेराह रवी में हैं। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये इन पर पासबां बनाकर तो नहीं भेजे गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये लोग जो मजाक उड़ाते थे ना, इनको तो मैंने नहीं बना के ऐसे भेजा कि उन पे दरोगे बन जाए। बस आज ईमान वाले इन काफरों पर हंसेंगे, तख्ते पर बैठे देख रहे होंगे कि अब इन मुनकरों ने जैसा ये करते थे क्या पूरा पूरा बदला पा लिया। हल सुव्विबल कुफ्फारु मा कानू यफलून, और उनको दिल को तसल्ली हो जाएगी कि देखिए हमारा मजाक उड़ाते थे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन सब बदले बराबर कर देंगे। जिनका दिल आज इस दुनिया में दुखाते हैं ना, कभी किसी ईमान वाले को कभी ना दुखाइएगा। ये देख लीजिएगा कि अल्लाह के वो बड़े नजदीक बंदे होते हैं। हम तो मजाक में कुछ भी कह देते हैं ना, लेकिन अगर उनका दिल दुख गया तो वो अल्लाह का दिल दुख जाएगा। तो इसलिए कभी तौबा कर लें आज के बाद कि किसी ईमान वाले का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उनको तख्तों पे बिठा के और उनका मजाक उड़ा के बता देंगे कि देख लो आज तुम इनका कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। अब देखिए सूरत इंशाल्लाह इंशिकाक पढ़ते हैं जो मक्की सूरा है, जिसमें 25 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आगे सूरतें ऐसी आती है क़यामत का वाक़या पढ़ के तो दिल बैठ सा जाता है। जैसे एक पहले एक जैसे होता है ना कि माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली जन्नत की भी बातें हैं, तो जन्नत की बातें पढ़ के तो बहुत दिल को तसल्ली होती है। लेकिन जब दोज़ख की बात पढ़ते हैं तो दिल बहुत उदास हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इज़ा समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत।
اب دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ بتاتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اس کو یہ لائق بھی ہے، اور آسمان کو یہ لائق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، وہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو پورا آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو زمین ہے وہ ساری پھیلا دی جائے گی، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگا کے سن رہی ہوگی، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وہ کر دے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لائق بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ یہ ہم ہی بندے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے، اللہ کے حکم پڑھ کے، پھر ہم ویسے کہ رمضان نے جانا ہے تو ہماری عادتیں پھر ویسی ہو جانی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی اطاعت ذرا دیکھیے اس میں، کہ اللہ ایک حکم دے گا پورا آسمان پھٹ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے گا تو پوری زمین کا کیا حال ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الانسان انکا کادح انکا کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ کتنا خوبصورت بات ہے کہ انسان تو اپنے رب سے ملاقات تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتا رہے۔ بس فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ آمین یا رب العالمین، ہم ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ان کا حساب تو اللہ بڑی آسانی سے لے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی سے بھاگے آئے گا۔ کیوں بھاگ آئے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ کیوں بھاگا آئے گا خوشی کے ساتھ؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نیکیوں کے کام کرتا تھا۔ جیسے اس کو نامہ مال دیا جائے گا، جیسے بچے نہیں شوق سے بھاگتے کہ ماما میں پاس ہو گیا، بالکل وہی حال ہوگا کہ قیامت کے دن جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی سے بھاگے گا اپنے گھر کی طرف۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں میں دنیا کی زندگی میں خوشی سے جاتا تھا۔ کین یو امیجن؟ وہ دیکھے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا تھا، کیا تھا کہ وہ دنیا میں اپنی گھر والوں کی طرف کیسے جاتا تھا، اور یہ مقابلہ کر کے دیکھیے کہ یہ خوشی سے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ دیکھیے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا نا اپنی فیملی کے لیے، تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ میرے بچے کون سی کیا کر رہے ہیں، دنیا میں گم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، نماز پڑھیں کہ نہیں، نیکی کا کام کریں کہ نہیں، میری بیوی کس حال میں ہے، وہ کس حال میں گھر سے باہر نکلتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ وہ تو دنیا میں بے خبر اپنے گھر میں آ کے مزے سے گپے مار رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پھر اگلے دن کام پہ چلے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ موت کو بلانے لگیں گے اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ انسان کیوں ایسا کرے گا کہ گھر والوں میں دنیا میں خوشی سے آتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کوئی نہیں جانا۔ کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تو پورے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھائی، اور اس کی جمع کردہ تمام چیزوں کی قسم، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ آپ دیکھیں خوشخبری کس میں سناتے ہیں؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، یہ تانا جیسے دیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو المناک عذابوں کی خوشخبری دے دو۔ ہاں، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بے شمار اور نہ ختم ہونے والے اجر میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اب دیکھیے اگلی سورت پڑھتے ہیں، سورت بروج۔ سورت بروج مکی سورت ہے اور اس میں 22 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے
जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, कि बुर्जों वाले आसमान की कसम, वादे किए हुए दिन की कसम, हाजिर होने वाली और हाजिर किए जाने वाली की कसम, कि खंदकों वाले हलाक कर दिए जाएंगे। वो एक आग थी ईंधन वाली, जबकि वो लोग इसके आसपास बैठे थे और मुसलमान के साथ जो कर रहे थे उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसको अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। ये लोग इन मुसलमानों को किसी और गुनाह के बदले में नहीं, बल्कि सिवाय इसलिए कि वो अल्लाह गालिब हिकमत वाले की पर ईमान लाए, इसलिए सजा दे रहे थे। और फिर अल्लाह कहते हैं कि जिसके लिए आसमान और जमीन का मुल्क है, बादशाही अल्लाह की है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तो हर चीज है, अल्लाह हर चीज को जानता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सिताया फिर तौबा भी ना की तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो जलने का अजाब है। बेशक ईमान कबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए ये बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये बड़ी कामयाबी है। यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहू इन्नहू हुवा युबदियु व युईद, और वो पहली मर्तबा भी उसने पैदा किया, वो दोबारा भी वही पैदा करेगा। वहुवल गफूरुल वदूद, वदूद मेरा बहुत फेवरेट अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। और हम इसी नाम के से वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ चिपक जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन आपका तो नाम ही वदूद है, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो गुनाहगार ऐसे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब हमसे गलती हो जाती है। आप अपने इस नाम की खातिर, आप इस नाम की वजह से हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अर्श का मालिक, अजमत वाला, जो चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो कर गुजरता है। और आखिर में सूरत के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुझे लश्करों की खबर भी मिली है, यानी फरौन और समूद की। कुछ नहीं बल्कि काफिर तो झुटलाने में पड़े हुए हैं, और अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरह से घेरे में लिए हुए है। बल्कि ये कुरान तो बड़ी शानों वाला है। बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिन महफूज, और वो लौहे महफूज में है। अल्लाह अकबर। और अब सूरत तारिक जो है वो मक्की सूरत है, इसमें 17 आयात हैं। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक। अल्लाह कहते हैं कि कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमदार होने वाली चीज क्या है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो एक रोशन सितारा है, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता न हो। इंसान को देखना चाहिए कि वो आखिर किस चीज से पैदा हुआ है। वो तो एक छलकते हुए पानी से, उछलते हुए पानी से पैदा किया गया, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। बेशक वो इसे फेर लाने पर कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुदरत रखते हैं। जिस दिन पोशीदा भेदों को जान पड़ताल कर ली जाएगी तो ना होगा इसके पास कुछ और कोई मददगार जो इंसान की कोई मदद करे सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरत के एंड में फिर कहते हैं कि बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम, बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है। ये हंसी और बेफायदा बात नहीं है, अलबत्ता काफिर दाव घाट में है। और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ, तो काफिरों को मोहलत दे, इन्हें थोड़े दिन छोड़ दे। अल्लाह अकबर। और अब हम इंशाल्लाह सूरत आला का आगाज करते हैं। सूरत आला मक्की सूरा है, इसमें 19 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा वजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा। दिल ही नहीं चाहता रुकने को, इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए लिखा हुआ भी ऐसा होता है कि दिल चाहता है बस पूरी सूरत इसी तरह से पढ़ते जाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कर, जिसने पैदा किया, सही सालम बनाया, जिसने ठीक ठीक अंदाजा किया और फिर राह दिखाई, और जिसने ताज़ा घास पैदा की, फिर उसने उसको सुखा कर स्याह कूड़ा कर दिया। हम तुझे पढ़ाएंगे और फिर तू नहीं भूलेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, मगर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे और वो जाहिर और पोशीदा को जानने वाला है, हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे, तो आप नसीहत करते रहें अगर नसीहत कुछ फायदा दे।
ڈرنے والے تو نصیحت لے لیں گے، ہاں بدبخت جو ہیں وہ اسے گریز کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کہ جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا جہاں نہ تو وہ مرے گا اور نہ وہاں پہ جی سکے گا، بلکہ جس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پڑا ہی رہے گا۔ قد افلح من تزکا، پس جس نے فلاح پائی وہی پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، رائٹ۔ اور اللہ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کے نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت تو بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات پہلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب ایک اور سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ مکی سورہ ہے، اس میں 26 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہو جائیں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، جو دنیا میں محنت کر کر کے تھکے ہوں گے نا، کہ ان کو اللہ کی یاد کا ہی نہیں پتا، صبح کام، دن کو کام، پیسے جمع، یہ خرید لو وہ خرید لو، میرے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں، میں تو یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے اور نہایت گرم چشموں کا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کر سکے گا نہ بھوک اور پیاس مٹا سکے گا۔ اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی۔ کیا یہ اونٹ کو دیکھ کر نہیں دیکھتے کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آسمان کو کہ کس طرح اللہ نے اونچا بنایا ہے اور پہاڑوں کو کہ کس طرح سے گاڑ دیے اور زمین کو کہ کس طرح سے بچھا دی، پھر آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں لیکن ہم نے آپ کو دروغہ نہیں بنایا ان پہ۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص روگردانی کر لے اور کفر کر لے تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا، اکبر دیکھیں سب سے بڑا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے نا، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو سب سے بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب بھی لینا۔ اللہ اکبر۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ فجر۔ سورۃ فجر جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھا کے پھر کیا بات آخر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت و طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسمیں ہیں؟ اب پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، ستون والے ارم کے ساتھ، اور جن کی مانند کوئی قوم ملک میں پیدا ہی نہیں ہوئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے بت تراش رکھے تھے، اور فرعونیوں کے ساتھ جو میخوں والا تھا، اور ان سبیوں نے شہر میں بڑے سر اٹھا رکھے تھے اور بڑی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرا رب گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، اور جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری آہانت اور مجھے ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہو اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے سب باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ مگر آج اس کے سمجھ آنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔
وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اپنے لیے سامان تیار کیا ہوتا، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ اس کی قید و بند جیسی کوئی قید و بند اس دن ہوگی۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس آیت کو جو یہ 3 آخری 4 آیات ہیں اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے، اپنے روح پہ لکھ لیجئے کہ یا رب العالمین ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ آخری وقت میں فرشتے ہمیں یہ پکاریں آمین ثم آمین۔ اب سب آمین کہیے تاکہ ہماری آمین آسمان عرش تک پہنچ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آمین کو قبول کر لے اور ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اے مطمئن روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں چلی جا، آمین ثم آمین۔ پھر آگے دیکھیے سورۃ بلد، مکی سورہ ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسمیں آپ دیکھیں، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار ہوں اور میں بڑا مال خرچ کر ڈالنے والا ہوں، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے ہیں کیا اس کے لیے؟ اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں راستے، ایک برائی کا راستہ اور ایک اچھائی کا راستہ، کیا ہم نے اس کو اختیار نہیں دیا؟ سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہو، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی دن غلام آزاد کروانے کو، یا بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار و یتیم کو اور خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی وصیحت کرتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد تو محنت تو کرتا، کچھ کوشش تو کرتا اللہ کو راضی کرنے کی۔ یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے خوش قسمت، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا یہ کم بخت لوگ ہیں، اور ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اب سورہ شمس ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 15 آیات ہیں۔ اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی کہ جب اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کر دے، اور قسم ہے رات کی جو اس کو ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور کہ وہ بچ جائے، اور جس نے اسے پاک کیا اور کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان میں ایک بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر ہلاکت بھی پھر سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے وہ برحق ہے، اللہ جس پہ چاہے جیسا فیصلہ نازل کر دے۔ اور سورت لائل مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادے کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں،
اللہ نے دیا، جس کو دیا اللہ کی راہ میں اور ڈر گیا اپنے رب سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہتا ہے، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کو تنگی اور مشکل کا سامان میسر کریں گے، اس کا مال اسے اوندا گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ بے شک راہ دکھا دینا تو ہمارے ہی ذمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت و دنیا ہے۔ ہم نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ اب کتنی اوپن بک ٹیسٹ نہیں ہے کہ اس میں یہ کہ جہاں سے مرضی دیکھو، تم دیکھو تو صحیح کہ قیامت کے دن کوئی ایسا اچانک کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، آج ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اوپن بک ٹیسٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا، ہمیں ہی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب تو یہ بھی حجت ختم ہو گئی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم نے اردو میں پڑھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف بدبخت لوگ داخل ہوں گے، جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی کی اور منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچتا ہوگا، اور کسی کو اس پر کوئی احسان نہیں جتلاتا ہوگا جو اس نے اس کے لیے کیا ہوگا، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بالا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے کرے گا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ بھی عنقریب ایسے لوگوں سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر سورۃ دوحہ، یہ بڑی خوبصورت سورت ہے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا، یقیناً تیرے لیے انجام جو ہے وہ آغاز سے بہتر ہے، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو اسے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہ دی، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہ دی، اور تجھے نادار پا کر تو انگر نہ کیا، بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتیں بیان کرتا رہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو بس تو بیان کرتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لوگوں تک، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے راضی ہو جائیں گے۔ سورت علم نشرح مکی سورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ کر رکھ دی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور بس جب تو فارغ ہو جا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس جب تو فارغ ہو جائے تو اللہ کی عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف اپنا دل لگا لے۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا ہے کہ اچھا جی اب کھانا پکا لیا، صفائی کر لی، بچوں کو دیکھ لیا، اب ہم فارغ ہو گئے، اب ہمارا ٹائم، اب ہمیں کوئی نہ چھڑے، اب ہم نے ڈرامہ بیٹھ کے دیکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، رائٹ، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا، دل ادھر ادھر نہیں لگانا۔ اللہ اکبر۔ اب سورت 3 ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں پھر سے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بہت خوبصورت تقویم میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، غور کیجئے، جو لوگوں نے پہلے مسلمان ہوئے، ایمان لائے، پھر نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس تجھے اس روز جزا کے جھٹلانے پر
کون سی چیز ہم ادا کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے. اور سورت علق جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اس میں 19 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے. مجھے اب اتنا مزہ آ رہا ہے نا، مجھے یوں لگ رہا ہے قرآن جیسے میں کیونکہ اس طرح سے اس کو پڑھی ہوتی ہوں، یہ صورتیں ویسے بھی میں بہت فیملیئر ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر سے کوئی یہ چیز نکل رہی ہے. اور قرآن سے اتنی پھر دوستی ہو جاتی ہے نا، ان لفظوں سے دوستی ہو جاتی ہے کہ آپ اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اور پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ جانتا نہیں تھا. سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھ لیتا ہے. یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. بھلا ایسے بھی تو نے دیکھا ایسے لوگوں کو بھی جو بندوں کو روکتے ہیں جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے. بھلا بتا تو اگر وہ ہدایت پر ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے. بھلا دیکھ تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. یہ اپنی مجلسوں والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ والوں کے پیادوں کو بلا لیں گے. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا. اللہ اکبر. سورت قدر مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کا انجام جو ہے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں. اور دیکھیے آج کی رات بھی وہی رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام کا فیصلہ آج کی رات کرتے ہیں. تو اس وقت ہم جب اللہ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمارے فیصلے ہمارے حق میں بہتر کر کے کرنا. اگر ہمارے تقدیر میں کوئی ایسا فیصلہ لکھا ہوا ہے تو یا رب العالمین آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. آج ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہر چیز کو ہمارے راستے سے ہٹا دے اور ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیری پسند کا راستہ ہے، تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہم صالحین میں شامل ہو جائیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ہر کام کا سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام جو ہے روح جبرائیل اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. آمین. اور اب ہم پڑھتے ہیں سورت بینہ. سورت بینہ مدنی سورت ہے، اس میں 8 آیات ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے، باز رہنے والے نہ تھے. اور وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں. اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں گر پڑے اور متفرق ہو گئے. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہ دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہے. یہی ہے دین سیدھی ملت کا. اور بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کافر ہوئے اور مشرک سب دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا رب العالمین ہم ان لوگوں میں شامل کر دے. دعا کیجیے آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے
اور یہ ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ زلزال۔ سورہ زلزال جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے بہت خوبصورت صورت ہے، اس کو بھی دل پہ لے کے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اس سے اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اور اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ ذرا دیکھیے گا کہ آپ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہمیں کبھی یہ پتہ ہے کہ یہ زمین ہمیں خبریں پھینکے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساری خبریں بتا دے گی۔ اب جس زمین پہ ہم سجدے کرتے ہیں وہ گواہی دے گی، جس زمین پہ بیٹھ کے ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ گواہی دے گی، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہوائیں یہ سب گواہی دیں گی نا۔ تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ کیوں بیان کرے گی؟ اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، اور پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ لے گا، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے ذرا برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی اس کو دکھا دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے دیکھیں سورۃ عادیات، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً اب دیکھو اتنی قسم اٹھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں سے اس کو نکالا جائے گا اور سینوں کے پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا پورا باخبر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ قاریہ، سورۃ قاریہ جو ہے مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے یہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر جس کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو دل پسند آرام کی جگہوں پہ ہوں گے، اور جن کے پلڑے اس دن ہلکے ہوں گے وہ ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ تند و تیز آگ کیا ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم پڑھیں گے سورۃ تکاثر، مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، کتنی خوبصورت صورت ہے کہ زیادتی کی چاہت نے تجھے غافل کر دیا، کس سے؟ اللہ کی عبادت سے، اور چاہیے اور محنت اور کام اور پیسہ اور گھر اور کپڑے اور فیشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبرستان جا پہنچا۔ ہرگز نہیں تجھے ان قریب معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں پھر تجھے جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو گے تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس دن تم سے ضرور بضرور جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا ان کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ عصر۔ سورۃ عصر جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہی ہے، سوائے ان لوگوں کے، غور کیجئے گا، سارے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
اور پھر انہوں نے حق کی تلقین کی، وصیت کی، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جب تک کوئی ایمان لائے، نمبر 1 یہ کہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ پھر اس طرح اکثر آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں جی دل میں ایمان ہے، ہم دل میں عبادت کرتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دل سے، آف کورس دل کے ساتھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں پہ آمنو کا لفظ ہے تو پھر عامل الصالحات کا ہے۔ عامل الصالحات کیا ہے کہ دل کا معاملہ، دل میں ایمان آ گیا تو اب جوارے پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ آپ کی پورے حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہوگا، وہ نظر آئے گا۔ بخار اگر ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ لگاؤ تو نظر آتا ہے، دکھتا ہے بخار ہو گیا آپ کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی بات کی۔ اب حق کی بات کریں گے تو لوگ تانا دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور پھر وہ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب پھر دیکھیے اگلی صورت میں سورۃ ھمزہ، سورۃ ھمزہ مکی سورہ ہے اور اس میں 9 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری ایکسپریشن ہے نا ان کو بھی بیان کرتے ہیں کہ بڑی خرابی ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہ جائے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ آگ کیسی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگھائی ہوئی آگ ہے، اور وہ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ کیوں چڑھتی جائے گی دلوں پر؟ دلوں میں ہی نفاق تھا نا، تو اللہ کہتے ہیں اور ان پر ہر طرح سے بند کر دی جائے گی بڑے بڑے ستونوں میں۔ جیسے پریشر کوکر میں آپ نے کبھی دیکھا نا، کھانا ہم پکاتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں اور کوئی چیز باہر نہیں آتی، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آگ بھڑکائی جائے گی اللہ نے خود بھڑکائی ہوگی، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی بڑے بڑے ستونوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ فیل ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور اللہ کہتے ہیں کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، اور انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریاں پتھر اور مٹی کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اب اس سورۃ قریش مکی سورت ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اور اس کے شکریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُم من خوف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ ہم جاتے ہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اور جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر و خوف میں امن اور امان دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ماعون، سورۃ ماعون جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور تو نے یہ دیکھا کہ وہ یتیموں کو کیسے دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور نمازی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، اور کن نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز، معمولی سی چیز کو مانگے وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب پھر سورۃ کوثر، سورۃ کوثر جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ خیر کثیر عطا کیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام اور بے نشان ہوگا۔ اور اب سورۃ کافرون مکی ہے، سورت ہے اس میں 6 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو،
نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ بہت خوبصورت صورت تھی۔ اور صورت نصر، صورت نصر مدنی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد و فتح آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی خوشخبری آ جاتی ہے، فتح آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، جو دعائیں ہم نے اتنی مانگی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بچوں کی شادیوں کی مانگی ہوتی ہے، اچانک اچھے رشتے آ جاتے ہیں۔ کاروبار کی مانگی ہوتی ہیں، اچانک ایک کوئی اچھا کاروبار مل جاتا ہے۔ جاب کی مانگی ہوتی ہے، اچانک جاب مل جاتی ہے۔ تکلیف کی مانگی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک آتا دیکھ لے گا، مینس کہ فتح مکہ کی خوشخبری کہ جب تو دیکھ لے گا تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم شروع کرتے ہیں سورت نصر سے۔ سورت نصر جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ اب دیکھیے اس سورت میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کمپلیٹ گائیڈنس ملے گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لیتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ آ جائیں اور رشتے آ جاتے ہیں، اور پھر ہم شادیوں پہ کیا حشر مچاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی کوئی دعا مانگتا ہے کاروبار کی کمی کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک کوئی خوشخبری دے دیتے ہیں، جاب ان کے کاروبار اچھا ہو جاتا ہے۔ جاب نہیں ہے، دعائیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچانک بڑی اچھی جاب دے دی۔ اولاد نہیں تھی، دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک خوشخبریاں دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے رویے کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں یا اللہ کو منانا ہے ہم نے، اور کیسے کرنا ہے؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھے۔ یہ فتح مکہ کی بات ہے کہ جب کامیابی مل جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے پھر؟ کہ تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جا حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا کر، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں بتا دیا اللہ نے کہ جب ایسی خوشخبری ملتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ، اور اسے مغفرت کی دعائیں کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ بھی وہ دروازے کھلے رکھے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے نا کہ بس دعا قبول ہو گئی تو اس کے بعد شاید ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اب ایسے ضرورت نہیں پڑنی ہے، تو اب ہم اللہ کو اگر ناراض بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اب آگے دیکھیے سورت تبت سورت جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ شروع کرتے ہیں سورۃ تبت۔ سورۃ تبت جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، اور عنقریب بھڑکنے والی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اور اب سورت اخلاص مکی سورہ ہے اور یہ سب کی فیورٹ سورت ہوتی ہے اور سبھی کو آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سب سے پہلے یہی ہم یاد کروا دیتے ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے سورت فلق، مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں
اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل گیا، اور گرا لگا کر پھونکے مارنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی آخری سورہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، اور لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے، دیکھیں جنوں میں سے اور لوگوں میں سے۔ ہمیں یوزلی لگتا ہے نا کہ وسوسہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جنات کی طرف سے آتا ہے، تو ہمیں اس لیے وسوسہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ غور کرو، تمہارے ارد گرد بھی وہ لوگ ہیں جو تمہارے دلوں میں غلط باتیں ڈالتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی وسوسہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے، اور تم پھر ان کے تھاٹ جو ہیں وہ اپنے اندر لینا شروع کر دیتے ہو۔ تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ بہت بڑا پیغام ہے اس میں کہ جن تو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو برے جن ہیں وہ تمہارے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں اور پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی، من الجنۃ والناس، اور انسانوں جنوں میں سے بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں اس کو جاری اور ساری کر دے، آمین۔ اور اب ہم ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آمین کہیں گے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو ہمارے سب کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے۔ اب ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی دعا سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اس پورے سفر میں میرے ساتھ رہے۔ آپ لوگوں نے دعا کی جو ریکویسٹ بھیجی مجھے سب مل گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جو بھی دعائیں آپ لوگ مانگنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آپ کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، آمین۔ شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الحمد للہ عدد ما خلق و مل ما خلق و عدد کل شیء و مل کل شیء و عدد ما فی السماوات والارض و مل ما فی السماوات والارض و عدد ما احصا کتابہ و مل ما احصا کتابہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حسنی و ذہاب ہمی غمی۔ یا اللہ، اس قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اور ہمارے غم اور ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا پاک پروردگار، قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دینا۔ یا رحم الراحمین، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے جو دین دیا اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، ہمیں یہ راستہ اور روشنی جو آپ نے دکھائی ہے ہم سے کبھی نہ لیجیے گا، ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا پاک پروردگار، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کی خیانت کو ہم سے پاک کر دے۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نفس ہمیں کہاں کہاں رسوا کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائیاں دینا۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو لوگ بھی اس دورہ قرآن کو سنتے رہے، آگے پہنچاتے رہے، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، یا رب العالمین ان کی اولادوں کو، ان کے والدین کو، ان کے ازواج کو، ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں دوستوں کو اور میرے تمام استادوں کو اپنی رحمت برکت اور اپنی بے شمار رحمتوں کے سائے تلے رکھنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں، اور ہم سب ایسے عمل کریں میرے اللہ جو آپ کو پسند آ جائے۔ یا رب العالمین، اے دو جہاں کے مالک، یا رحمان یا رحیم یا غفور الرحیم، یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دیجئے۔ یا اللہ ان کے راستے آسان کر دے، یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا کر، یا اللہ ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے، انہیں نیک و سہل اولاد کی دولت عطا کر، یا اللہ انہیں بہترین جوڑے عطا کر۔ ان کی اولاد یا پاک پروردگار جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا کر، ان کے رزق میں برکتیں ڈال دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے خاوند، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور یا پاک پروردگار ان سب کو متقیوں کا امام بنا دینا۔ اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا ذا الجلال والاکرام، آپ آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، ولی ہے، ہمارے غمخوار ہے، ہمارے مولا بھی تو آپ ہی ہیں۔ اس دنیا اور آخرت میں آپ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھنا۔ یا اللہ ہم سب جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمارے غم، پریشانیاں، مشکلیں، بندش، نظر، رکاوٹیں، جسمانی و ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، سب آسان فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ہم صرف آپ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا پاک پروردگار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا، یقیناً آپ سننے و جاننے والے ہیں۔ ہمیں معاف کر دینا ہے اللہ، آپ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے معاف کر دینا۔ ورحمنا عند الموت، اور موت کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا۔ ولا تعذبنا بعد الموت، موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا۔ ولا تحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا میرے اللہ۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔